آلوسی عمادی کی ماں دا مانا پہ کر دیں فہم صرف نمبر 3 صفحہ 291 ابتداء میں دیکھو پہلے لکھ دیں اے من الاوکلاء و غیرہم، اے من الاوکلاء و غیرہم، فرما دے لمن کس کی ہے کیا ماں وہ چیزیں، پھر ماں کے نیچے کیا کو پہ داخل کریں گے من الاوکلاء، عقل والی مخلوق ہو یا غیر عقل والی، میں نے سمجھا مشہور ایسے ہے کہ ہدایت الحق چھوٹی کتابوں میں مشہور ایسے ہے، ہم نے یہی پڑھا تھا کہ کلمہ ماں کا غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ عقل والی مخلوق کے لیے مجازن آتا ہے، مگر ایک غلط ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی مرحوم نے تلویح کے اندر صاف لکھا ہے کہ جمہور اہل لغت کے نزدیک کلمہ ماں کا مشترک ہے، ذوی العقول تے غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آتا ہے، اللہ خیر کرے لڑائی نہ پائے، سمجھے لو کلمہ ماں کا مشترک ہے، جمہور کے نام اس نے کہا کہ جمہور کے نزدیک مشترک ہے، اکلا غیر اکلا دونوں کو شامل ہے۔ پھر عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ماں یہاں عموم کے لیے ہے کہ نہیں، فرمائے کہ من الاوکلاء وغیرہم، عقل والے ہوں یا باقی چیزیں ہوں، ایک کار کے اگو ہو دیکھو اے لمن الکائنات جمیعا، قرآن ایجا سمجھیں گے مزے کر، اے لمن الکائنات کس کی ساری موجودات کائنات، الکائنات جمیعن کا لفظ ماں کے عموم کی وجہ سے بڑھا رہے، تمامی کائنات آسمانی زمینی جوی علمی شوری سب، ذوی العقول غیر ذوی العقول ذوات صفات سب کی اور ہے عموم ہے کہ آیت میں عموم ہے کہ نہیں، لمن الکائنات جمیعا، بس ماں مانا ٹھیک، کس وہ چیزیں جو آسمانوں تے زمین میں ہے، ساری ذوات صفات عقول نفوس ارواح جنگل بر پار سب آ گئے۔ اچھا لمن جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، لمن کس کی ہے، کیا مانا کس کی ہے؟ ہاں سلو ہوئے تھے پیچھے اکثر مینی ہے پر قرآن تو بولے بولو انہیں پیش کیا مانا لمن کس کی ہے؟ اے ہو دیکھو وہ لکھتا پہ خلقن و ملکن و تصرفن، جو کچھ کائنات میں ہے کس کی مخلوق ہے، کس کے تصرف میں ہے، کس کے ملک میں ہے، کون ان کا پیدا کرنے والا ہے، کون ان میں تصرف کرنے والا ہے، لام کا مانا کہ خلقن ملکن تصرف، جلالین والے کرنے شدہ بزرگوں سمجھیے بھی، میں تم سے پوچھتا ہوں او گاتے سنو، اللہ پاک فرمائے تو میں کو فرما میرا حضرت کہ جو کچھ کائنات میں ہے کس کی پیدا کردہ تے مملوک تے کس کے تصرف میں ہے، سوال کر رہے ہیں، پوچھو اللہ پاک حضور کو پوچھو حضرت، اگو فرمائے دن قل للہ، کیا پہلے فرمائے ان کو ان سے پوچھ، فرمائے دن آپ جواب دو صحیح، قل فرما دے سارا کچھ اللہ پاک کے لیے ہے، اللہ پاک کی مخلوق کے مملوک کے سب کی۔ اب زبردست سوال ہو، زبردست سوال ہو، قانون یہ ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرے تو جواب دے مخاطب، کون؟ سوال دے ہو رہا ہے مشرکین سے تو جواب وہ دیتے، اللہ پاک فرماتے تو آخر للہ، ایک ہی سوال ہی آپ کے جواب ہی آپ، جواب کہ ان کا ہوتا، ان سے کون ان سے پوچھا گیا تو جواب یہ دے، قرآن فرماتے قل للہ، حضرت آپ فرماؤ للہ اللہ پاک، مفسرین حضرات کو ایک خدشہ ہے جواب لکھے، وہ فرمی دن ایک جواب ایسا جواب ہے کہ کافروں کا اس میں اختلاف نہیں تھا بلکہ اتفاق تھا، اس واسطے اپنی طرف سے اللہ پاک نے فرمایا جواب دے دو کہہ دیں، یہی وجہ ہے کہ نزول آیت کے وقت کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم نے کہا ہے ہم سے ہمارے جواب کو کیوں، وہ مانتے انہیں سمجھو گے، اے مہربانی کرو چاہ اے صفحہ 292 میں عبارت لکھی دیے ہوئے،
صفحہ 292 کی ابتدا پہلی سطر فہم سلف نے باربار علامہ معین ابن صفی لکھتے ہیں فإن الکفرۃ متفقون معکم فی ذلک، ٹھیک ہے نا؟ فإن الکفرۃ متفقون معکم فی ذلک، کافر اس مسئلے میں تمہارے ساتھ کیا ہے؟ فإن هذا من الظہور بحیث لا یقدر احد ان ینکرہ، ایسی ظاہر بات ہے کہ اس میں انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں صرف جو لفظ لکھا ہے فإن الکفرۃ، کافر متفق ہے تمہارے ساتھ، اتفاقی بات ہے، اس وقت فرما۔ اگلی عبارت پڑھو، اگلی عبارت ہے تقریر اللہم اے ہو اللہ، ایک جواب میں مانا فرمائے اللہ پاک ہے لا خلاف بینی و بینکم، میرے تے تمہارے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، قدرت رکھتے ہو کہ نسبت کرو کسی چیز کو اس کی خیر کی تک۔ گار سنو میری، مشرکین مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے؟ تو کائنات میں ان کے بت داخل ہیں یا کائنات؟ ان کے بتوں کے کمالات داخل ہیں یا کائنات؟ ان کے بتوں کے تو معلوم ہوا وہ مانتے تھے کہ ہمارے معبود بھی، ہمارے معبودوں کے کمالات بھی ساری کی ساری کس کی پیدا کرتا ہے؟ للہ، اللہ پاک کی پیدا کرتا ہے۔ پھر اب صفتوں کو عطائی مانا انہوں نے، خدائی صفتیں خدا کی دی ہوئی مانا یا ذاتی مانا؟ عطائی مانا کل للہ، تو فرماتے اللہ پاک کی پیدا کرتا ہے۔ وہ بھی سنو صحیح گال سنو، سمجھے ہوئے؟ اچھا آگے چلو، اب ایک حدیث پڑھتا پاؤں، حدیث میں صفحہ 293 عن ابن عباس قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك۔ بس ہن ایک چھوڑ لو، ہن سارے میرے دیکھو، میں اوپر سمجھاؤں نیچے نہیں سمجھ آ رہی۔ مشرکین جب طواف کرتے، مشرکین تھے بسبی آدمی، پہلے نہیں پڑھایا تو آپ کو، جو کیا تھے؟ مذہبی آدمی تھے۔ اپنے آپ کو حضرت ایک ذہن سمجھو، اپنے آپ کو نہ کافر کہتے تھے نہ سمجھتے تھے، کیا تھے؟ مشرک کہتے تھے، آپ کہتے ہم شریک کرتے، لیکن کافر نہیں کہتے تھے، کافر کہنے میں ان کو غصہ آتا تھا، کہنے سمجھتے تھے، کافر نہ سمجھتے تھے نہ کہتے تھے، آپ کافر نہیں کہتے تھے، کہتے ہم حنیف ہیں، کیا ہے؟ ہاں، تھوتے پوتے صوفی سنی سمجھا، حنیف کہتے تھے۔ اچھا، وہ مذہبی آدمی تھے، شرکی کرتے تھے، اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے تعویل کرتے، کیا کرتے؟ کہ مولا جن کو ہم تیرا شریک بناتے ہیں ان کی صفتیں، ان کے کمالات تو نے دیے، عطائی مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے۔ وہ گار چھوڑو، اللہ سے راضی جوے، گار چھوڑو، گار چھوڑو، خوشی نہ لا دو جو نہیں نال بنو تھے گارا کر، تو آپ کو کیا پتا کہ تھا کھڑی تھا، توبہ توبہ۔ سنو گال، مشرک چاہتے کہ ہمارے شرک پر کفر کا فتویٰ نہ لگے، اس واسطے وہ تعویل کرتے، کہتے ہم اپنے معبودوں کو عطائی مانتے ہیں، ذاتی۔ شرک تب بنے جی احمد رضا دے جو ہم ذاتی بناوے، کہیں کہ اپنی مشکل کشائیے نہ، اس کی دی ہوئی ہے، اس نے دی ہے، وہ عطائی طور پر ہم ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، اس واسطے ہم کافر کیسے بنے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ بہتر دیکھو، تمام کرتے ہو، کہتے لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لا کس کا ہے؟ نفی جنس کا، لا شریک لک، لا الہ والا لا ہے، کوئی شریک نہیں۔ یہ شریکوں کی نفی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ نفی کرتے نا مراد، کرتے آگے کہتے الا شریکا، ہاں مگر ایسے شریک ہیں جن کو سب کچھ تو نے دیا، وہ عطیہ والی تعبیر ہے۔ مگر دیکھو حضور پاک کھڑے ہوتے، وہ کہتے لا شریک لک، حضور کھڑے ہوتے،
فرماتے کدن کدن ویلکم کدن کدن نامرادو لا شریک لک پر بس کرو، آگے عطئی والی نامرادو تعویل نہ کرو۔ مسلم میں ہے ویلکم کدن کدن، وہ بس کرو بس کرو، وہ لا شریک لک، کوئی شریک کو نہیں نامرادو، نہ ذاتی دے رات ہے اگو نہ پڑھو الا شریک، حضور فرماتے نہ پڑھو اگو تھی الا شریک نہ ہو نامراد، میرے وہ کہاں رکتی، سمجھے ہو میری بات؟ یہ دیکھو حدیث پاک دے اللہ، افسوس ہے میں جب تقریر کرتا ہوں کتاب دیکھتے ہوں میرے تو اعتبار کو نہیں، تو کتاب بول نہیں رہی، ایک چوپے ساکت میں ناطق، کتاب نہیں تو آپ کو سمجھا دی، کتاب تو گھر سمجھ سکو گے پھر بعد میں لیتے رہو، میری بات سنو، میں نے دیکھا کروں۔ ان ابن عباس قال قال المشركون يقولون لبیک لا شریک لک، جنس کی نفی کرتے کوئی شریک نہیں، یہ سچی بات تھی۔ فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ویلکم، افسوس ہے تم کو، کدن کدن، میں بس ہو جاؤ، میں بس ہو جاؤ، الا نہ کھو۔ یہ میرے استاد حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے ان کے پاس، جو فرماتے لاہوریوں تم کہتے ہو جمعرات کریں گے پلان کریں گے، میں تم سے پوچھتا ہوں قرآن میں حدیث میں ہے؟ تم کہتے قرآن حدیث میں تے نہیں، مگر ہمارے حضرت صاحب کرتے تھے، فرماتے قرآن حدیث میں کو کافی ہے، مگر کو اپنے گھر مگر کی ضرورت پڑے، یہی مگر ہے اللہ شریک، ہاں اچھا۔ فیقولون، پس کہتے اللہ، حضرت اللہ تے کو لفظ چھٹا پہ اللہ شریکن ہو والا کا، اتنا کوئی لکھا تھا، میرا خیال ہے ضرور غلط ہے، پتہ کوئی ہے بھی ملا، اللہ ہو والا کا، یہ لفظ پردے میں چھوڑا، اللہ شریکن ہو والا کا، مگر ایسے شریک کہ وہ واسطے تیرے ہیں۔ ہو والا کا معنی کیا ہے؟ وہ گال کا چھوڑو بزرگوں، میں نے بہت تلاش کیا، بزرگوں نے کو کھولا بھی اسلام سے۔ ہو والا کا معنی جو میں وہاں سے بزرگوں کی کلام سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایسے شریک ہیں جو وہ واسطے تیرے ہیں، یعنی تیری خدمت کے لیے، واسطے تیرے ہیں یعنی تیری خدمت میں لگے ہوئے، تیرے بندوں کو بخار کی خیر کرتے ہیں، مشکل کشایا کرتے ہیں، نفع پہنچاتے، تیرے خادم ہیں، تیرے نوکر ہیں۔ ہوا لا کا وہ واسطے تیرے ہیں، یعنی تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تیری نوکری کے لیے ہیں۔ وہ سنتے تو ابو تاملے کو ہوں وما مالا کا، تاملے کو ہوں، یہ لفظ کی دو توجیہ ہیں میں حضرت، تاملے کو ہوں وما مالا کا کی کتنی توجیہ ہیں؟ دو۔ پہلی توجیہ اس پر زور نہیں دیا مفسرین نے، پہلی توجیہ ماں بالا کا ماں نافیہ ہے، کیا چاہیے؟ ماں بالا کا ماں نافیہ ہے۔ ہن کرو ترجمہ، الا شریکن تملے کو ہو، شریکن موصوف تے تملے کو ہو اس کی، یہ جملہ اس کی، دیکھو ناراض تھے، ناراض تھی تو کیا کرے سو، میرا کیا کر سکتے، ناراض وہ ہوئے جو کوئی نقصان ہوگی، کوئی خطرہ ہوگی، تقدیر تو آپ کو بدھی بیٹھی ہے، جتنی ہے بھی بچے بیٹھ رہا تو کیا کرے، یہ واسطے خوشی دار صاحب کا کار کرو، شریکن موصوف تملے کو ہو اس کی صفت، کہ تملے کو ہو کا ضمیر شریکن کی طرف پھر دیں گے۔ اور کرو ترجمہ، مگر ایسے شریک ضرور ہیں جو مالکی تو ان شریکوں کا، مالکی تو ان شریکوں کا، مالا کا، اور نہیں مالک وہ شریک کسی چیز کا، ماں نافیہ ہے، مالا کا میں ہوا ضمیر شریکن کی طرف ہے، سمجھو کہ مہور ادا پہ عموم کے ایسے شریک ہیں جو مالکی تو ان شریکوں کا، کہ وہ شریک آپ اپنی ذات سے کسی چیز کے مالک کوئی، اور سمجھے مکے کے مشرک ذاتی ہے، اور حضرت اپنے معبودوں کی صفات کو عطئی مانتے ہیں یا ذاتی،
خیال کرو طالب علم ہو، طالب علم ایک درس سے بعض کی مجلس بول ہی سمجھے تو کیا مانتے ہیں تو مالک کی ان کا کیا مانا وہ ان کی ذات کا مالک تو ہی صفت آپ کو آگے اللہ خیر کرے. جو کسی کا مالک ہوتا ہے سب شے کا مالک ہوتا ہے. مالک کی تو ان کا یعنی ان کی ذات، ان کے کمالات، ان کی صفتیں سب تیری دی ہوئی ہے، تیری مملوک ہے، تیری پیدا کرتا ہے، تو نے دی ان کو. وما وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں نہ ہے. اس میں سری ہے کہ نہیں؟ اپنے معبود کی صفات ذاتی نہیں مانتے تھے. ماں مالا کا بھی ذاتی کی نفی ہے، کوئی اپنے طور پر وہ مالک نہیں، تو مالک ہی ہوگا. سمجھے بھی؟ دوسری توجہ یہ ہے کہ ماں کو موصولہ بنا. ماں مالا کا ماں موصول ہے کہ ماں مالا کا عطف ہے تملے کو ہو کے ضمیر پر، تملے کو ہو کے ہوں ماں کو موصولہ بنا تو مانا تملے کو ہو مگر ایسے شریک جو مالکی تو ان شریکوں کا تے ان صفتوں کا، ان چیزوں کا جن کے وہ مالک ہیں. جن جن چیزوں کہتے جن کمالات کے وہ مالک ہیں ان کا مالک ہی نامراد کہ جیسے شرعی الفاظ میں بولیں گے عطائی کی صفت تعویل کر رہے ہیں. ان کی تو مالک ہی، ان کے کمالات ان کے صفات ان کے مملوکات تو مالک ہی، سب تک تو مالک ہو، تیرے مملوک. مکے کا مشرک اپنے شرک کی تعویل عطائی کے ساتھ کرتا تھا کہ نہیں کر، مگر حضور پاک نے اس عطائی والی تعویل کو قبول کیا کیا فرمایا ویلکم نہ مرادو عطائی کی تعویل سے شرک نہیں ہٹتا، شرک رہے گا. ذاتی مانو تو یا ذاتی مانو یا عطائی مانو، شرک نہیں ہٹتا. ویلکم قدر لا شریک اللہ کرو تو تعویل نہ کرو عطائی والو. کون میں سمجھی میری بات؟ یہ ہر صاف ہے کہ عطائی کی تعویل سرور کائنات نے قبول کی. بس یہ دو حوالے عرض کیتے ہوں سمجھے وے میرے بزرگوں. ابو حوالے بہت سارے میں کون کی ضرورت اتنی کونی ہونی میں کرو. صفحہ 296 کھولو، صفحہ 296 حوالے باقی چھوٹے چھوٹے آپ پڑھ دیجیے. روح المانی میرے دوست ہیں، وہ میرے لیے لے آئے مکے پاک سے کہ پہلے دفعہ یہ حوالہ مجھے ملا. ایسا خوش ہوا جس طرح تمہیں شادی کی خوشی آتی ہے مجھے شادی جتنی خوشی آ گئی. اللہ میں آلو سیدھا حوالے میں سمجھے میں باخذ نمبر 3 لکھا پہ میں صفحہ 296 یہ ہوں تو آپ کو یاد کرے سو یاد ہوئے تو آپ کو یہ حوالہ یاد اور پڑھو سارے. یہ آخری حوالے میں ہے. وَقَوْنُ قُدْرَةِ الْآلِهَةِ الْبَاطِلَةِ. اے بات اور بختیارو نیند نہ کرو، نیند نہ کرو، نیند نہ کرو. نہ میں کروں نہ تم کرو، دونوں اکٹھے پریشان رہے. رومی مرحوم فرمائے دے آشفتگی بہت خفتگی، پریشانی سونے سے بے فکری سے اچھی، پریشانی میں فائدہ. کون قدرت الآلہۃ الباطلۃ. میرے کا دیکھنے کی حالی ضرورت ہے تو کتاب ہے دیکھو، میں جو کچھ کہتا ہوں کان لگاؤں. کون مصدر ہے، کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. قدرت الآلہۃ الباطلہ کتاب تے قدرت اسم میں کون دا. کون مصدر مضاف ہے اپنے اسم کتاب، اپنے اچھا تے مفادتاً منہ ایک کون دی خبر ہے. اللہ خیر کرے مولا. مفادتاً منہ کون کی کیا ہے؟ خبر ہے. سنو ہونا کیا قدرت معبودان باطلہ کا مفاضتاً منہ تعالی عطا کی ہوئی اللہ پاک سے. مفاضت جان دو نا، فاض یفیل ہو کسی چیز کا پلک ہے، کسی چیز کا آنا.
مفاضتاً ہونا، وہ چھوٹی کتابیں لو، نکلے خیال کرو، ہونا قدرت آلہہ باطلہ کا مفاضتاً منہ تعالی دی ہوئی اللہ پاک کی طرف سے، مفاضتاً ایک مبتدا بنا دیا، کون قدرت الآلہۃ الباطلۃ مفاضتاً منہ تعالی کو کیا بنا دو، تھوڑی کی خبر ہے مسلم عند الکفرۃ، مسلم معبودان باطلہ کی قدرت کا خدا سے دیا ہونا سارے کافروں کے نزدیک مسلم ہے، مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی قدرت خدا کی دی ہوئی ہے، اپنی قدرت کہنے سمجھی گا۔ ایک عبارت یاد کرا ہے سید محمود آلوسی دی بغدادی دی، سمجھے وے صریح وے، کون قدرت ہونا قدرت معبودان باطلہ کا مفاضتاً، کیا لفظ ہے، عطا کردہ اللہ پاک کی طرف سے، اے کیا ہے، مسلم نزدیک سارے کافروں کے، یہ مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی قدرت خدا کی عطائی مانتے تھے، مگر عطائی ماننے کے باوجود مشرک تھے یا موحد؟ عطائی والی تعبیر نے ان کو کوئی فائدہ دیا؟ نہیں، کوئی فائدہ۔ عطائی لگا کہ ہم عطائی مانتے ہیں، وہ ذاتی مانتے تھے، عطائی مانتے تھے مگر تھے مشرک، کہا نا مسلم عند الکفرۃ، مسلم نزدیک سارے کافروں کے، اس واسطے کہ وہ نہیں انکار کرتے تھے کہ ہمارے معبود مخلوق ہے اللہ پاک کی، مخلوق ہے اللہ پاک کی بجمیع صفاتہا، ساتھ تمامی اپنی صفت، عقیدہ رکھتے کہ ہمارے معبود ہی مخلوق تھے، ان کی صفت ہی مخلوق ہے اللہ پاک بجمیع ساری صفتوں کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ اقوا و اکمل صفات منہا، اور زیادہ قوت والے تھے، کامل صفات والے نہ ہمارے معبودوں کی صفتوں سے، سمجھے بھائی؟ تین حوالے بس آگے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، حدیث ہی سنی ہم تو شریکن والی، تو یہ حوالے آلوسی مرحوم تھا۔ آگے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے ہیں، ان سے عطی آتاہم، کل پڑھایا کہاں یہ تو آپ ایک ہنسو ضرورت کو نہیں ان میں کو ہوں دے یہ کرن سمجھے ہوئے کام کے کہنا، بس اے اور زیادہ ضرورت کو نہیں۔ اللہ سارے گھڑی سے ڈاکی کرتے تھے، اس واسطے مشرک تھے، سمجھ گو۔ اگر کسی نبی ولی کو پکارتے تو وہ شرک نہ بنتا، کیونکہ وہ تو واقعی صاحب کمالات ہیں، بت میں کون سا کمال ہے، پتھر پہ جان، سمجھیے گا۔ پہلے بات صبح والی ہے کہ مان لیا کہ مکے کا قریشی، مکے کا مشرک پتھر بے جان کی پوجا کرتا تھا، لیکن شرک سارا کا سارا اس میں بند نہیں جو مکے کے مشرک کرتے تھے، سمجھ لو۔ یہ نہیں کہ سارے شرک اسی میں بند ہو جاوے جو مکے کا مشرک کرے، باقی شرک شرکی نہ ہوئے، سمجھ لو۔ اتنی بات کہو گے کہ چلو مکے کا مشرک پتھروں کی پوجا کرتا تھا، آیات قرآنیہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، سمجھ لو۔ اتنی بات کہو گے کہ آیات قرآنیہ ان کے حق میں نازل ہوئی جو بت پرست تھے، صنم پرست۔ میں انشاءاللہ صنم، وثن، تمثال سب کے معنی بتلاؤں گا، سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب سنیو میری بات، دل کی تختی پر اب یہ جواب لکھو، اس کو مضبوط کرو۔ ہمارے فقہاء ہوں، اصولی ہوں، مفسرین ہوں، ساروں کا یہ اتفاقی قانون ہے کہ آیت اگر کسی واقعے پر نازل ہوئے تو اس کا حکم اس میں بند نہیں ہوتا بلکہ عام ہوتا، کہنا سمجھو۔ آیت دوسرے لفظوں میں یوں کہو، آیت شان نزول کے اندر بند، بلکہ شان نزول جیسے واقعات جتنی ہوں گے سب کو شامل ہوگا، کون سمجھوں گا۔ ایک اصول ہم سے بھول گیا، اس کو چھوڑ گیا، اس واسطے ساری خرابیاں۔
مکے کا مشرک بت کی پوجا کرے، آیت بت کے حق میں نازل ہو، لیکن آیت بت کے اوپر بند قطعا نہیں رہے گی، بلکہ ہر ما سوی اللہ کے شرک کو آیت شامل ہو گئی۔ کون سمجھو گے؟ یوں کہا کروں گا میں کہ آیت شان نزول کے اوپر بند نہیں ہوگی۔ بڑی غلطی لگی ہوئی ہے ہمیں کہ آیت کو شان نزول پر بند کر دیتے ہیں، پھر قرآن ہدایت کی کتاب نہیں رہتی، مکے کی تاریخ بن جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک تاریخ ہے، قرآن کے سارے جہان کے لیے ہدایت ہے۔ مکے کے مشرک جو ہی شرک کرے آیت اس کو ہی شامل ہوگی، اس کے علاوہ باقی تمام قسم کے شرکوں کو شامل ہوگی۔ سمجھیے گا؟ آیت شان نزول پر بند بلکہ عموم لفظ کے لحاظ سے جتنی واقعات ہوں گے سب پر منحصر کیا ہے۔ سمجھیے گا؟ پورے پڑھ پھرو اس کے حوالے پڑھو۔ شاباش۔ جواب 300 صفحے میں ہے، 300 صفحے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ایک آیت ہے قرآن پاک میں، وہ نازل ہوئی ہے مرتدین کے حق میں، قرآن پرسوں سے معلوم ہو جائے گا، مرتدین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ بعض بزرگوں نے آیت کو مرتدین پر جو بند بنایا، علامہ آلوسی اس کی تردید میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُ، اے عبارت عادت جو ہو نا وہ کبھی زائل نہیں ہوتی، قانونی بات ہے، خاص کر چھوٹی زندگی کی عادت کبھی زائل نہیں ہوتی۔ ہم جب پڑھتے تھے تو استاد ہمیں مارتے کہتے انگے رکھو لفظ پر، اب تو سفید ریش ہو گیا کی عادت کہاں جائے گی، چھوٹی زندگی کی پڑی ہوئی۔ تم ہاتھ نہیں رکھتے ہو نا، ایسے ڈی سی بن کر بیٹھے رہتے ہو مرتے بسرا، ہاتھ رکھ بہت جتنی بیٹھو لفظ سے ہاتھ رکھو، شاباش۔ زبانی پڑھے دل دماغ پڑھے ہاتھ ہی پڑھے نہیں۔ انت تعلم، اور تو جانتا ہے، ہے بارت ان القول بالتخصیص قول ساکت، ایک قول کرنا جو آیات اپنے شان نزول کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یہ قول کیا ہے؟ قول ساکت، یہ گرا ہوا قول ہے۔ سمجھیے زوردار لفظ ہے، آیت کو شان نزول کے ساتھ خاص کرنا قول گرا ہوا قول ہے، مخالف لاجماع من یعتد بہ من السلف والخلف، سمجھے؟ ان لوگوں کے قول کے مخالف ہے جن کے قول کا اعتبار سلف خلف سے ان کے مخالف لے اجماع من یعتد بہ من السلف والخلف، سلف خلف ہو بزرگ جو گزرے ہیں ان کے اجماع کے خلاف ہے۔ آیت کو بند کرنا شان نزول کے اوپر خاص کر دینا، سمجھیے گالو۔ ابو آپ فرماتے وہ سبب النزول ہے بارت، سبب نزول کا نہیں لیاقت رکھتا مخصصاً تخصیص کرنے کی، سبب نزول کا شان نزول کا سبب نزول کا ایک چیز ہے، شان نزول آیات کو خاص کرنے کی لیاقت نہیں رکھتا کہ آیات کو اپنے اوپر بند کر دے تے خاص کر دے، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ كَمَا تَكَرَّرَ، پس تحقیق اعتبار جس طرح ثابت ہو چکا ہے ساتھ عموم لفظ کے ہے نہ وقت خصوص سبب کے، سمجھے؟ آیت ہے کہ کہنا آیت واقعی بت پرستوں میں نازل ہوئے ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، لیکن حکم آیات کا بت پرستوں پر بند خاص ان کے ساتھ نہیں ہوگا، حکم عام ہوگا۔ سمجھ پہ میری بات کے کر لفظ کے عموم جہاں جہاں عام لفظ سچے آئیں گے حکم وہاں سچا جائے گا، کوئی تخصیص نہیں ہوگی بت پرست، سمجھیے وے۔ دوسرا حوالہ پڑھو صفحہ نمبر 301 میں ہے، عرض ہے خذوا زینتکم میں حکم ہے، مشرک ننگا طواف کرتے تھے، آیت نازل ہوئی خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ بعض لوگوں نے اس آیات کا معنی طواف کے ساتھ خاص کیا کہ بیت اللہ کا طواف کرو تو اس وقت کپڑے کا پہننا ضروری ہے، خاص کیا۔ اس کی حجت الاسلام جساس رازی حنفی رحمت اللہ علیہ نے تردید کرتے ہیں لکھتے ہیں لیس ھذا عندنا کذالک، اے بات
نہیں ہے یہ بات ہمارے نزدیک اسی طرح لأن نزول الآیات عندنا، نزول آیات کا ہمارے نزدیک ایک سبب پر نہیں واجب کرتا اکتفا کرنے کا حکم اس کا اس کے اوپر، یعنی کہ حکم کو بند کر چھوڑے، آیت کسی معاملے میں نازل ہوئے تو بند ہو جائے کونی. لأن الحکم عندنا لعموم اللفظ لا لسبب، ہمارے نزدیک حکم لفظ کے عموم پر ہوگا، لفظ عام ہے وہ ہر چیز کو شامل ہوں گے، خاص سبب پر بند نہیں ہوگی. سمجھے میری عبارت؟ اے ملا علی قاری جساس رازی کی عبارت ہے احکام القرآن کی. دو تیسرا فہم سلف ہو. نمبر 3 علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، اللہ پاک فرماتے تمہارے معبود مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کو